آئی نظم ہے حسین شمس صاحب کی غزل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے آپ, تو اس سے روایت ہوگی. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے مضمون کا. سابق صدر کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں. نیا زخم جدائی دے رہا ہے, نیا زخم جدائی دے رہا ہے, مجھے خود سے رہائی دے رہا ہے. امیدیں پھول جیسی کھل رہی ہیں, وہ اب کتنی رسائی دے رہا ہے. عدم موجودگی میں بکنے والوں, مجھے سب کچھ سنائی دے رہا ہے. لہو کے داغ ہیں دامن پہ اس کے, فریب پارسائی دے رہا ہے. مجھے برباد کر ڈالا ہے تم نے, ہر ایک لمحہ دکھائی دے رہا ہے. سزا کے طور اترا ہوں زمین پر, تجھے نائب دکھائی دے رہا ہے. حسین اس پار جو میں دیکھتا ہوں, تجھے کیا وہ دکھائی دے رہا ہے. حسین شمس صاحب کی غزل آپ نے سنی, یکم جولائی آج کی تاریخ اس پہ لکھی ہوئی ہے تازہ, اس سے زیادہ تازہ ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ یکم جولائی ختم نہیں ہوئی. تو اس پہ جی سامنے کی غزل ہے مگر اس میں بہت کچھ چھپا ہوا بھی ہے. جی جلدی 15 منٹ میں کوئی بات نہیں, سامنے گل کرنی ہے, کوئی نہیں کہ سب گل ضروری نہیں. قائم صدر آپ کی اجازت سے میں اس مسئلے میں بات کروں گا کہ نیا زخم جدائی دے رہا ہے, مجھے خود سے رہائی دے رہا ہے. بس یہ کہوں کہ نیا جو ہے یہ کچھ اضافی لگ رہا ہے, نیا کچھ اضافی لگ رہا ہے. زخم جدائی ہے اور نیا کیا مطلب, پہلے جو زخم جدائی تھے وہ پرانے ہو گئے ہیں, اب یہ نیا زخم, یہ تھوڑا سا پلیز. جی صاحب سے کافی عرصہ بعد حسین شمس رانا صاحب کی اچھی غزل سننے اور پڑھنے کو, اور اس پر ان کو مبارکباد. آپ بیٹھی مناسب ایک منٹ. نیا زخم جدائی دے رہا ہے, اس میں نیا اضافی نہیں ہے بلکہ اسی کی وجہ سے تو یہ تلازمہ بنا ہے, کیونکہ نیا اس لیے ہے کہ رہائی اپنے سے ملنا پازیٹیو چیز ہے. جدائی جو ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشن رکھتی ہے, تو نیا زخم ہے کہ جس میں رہائی بھی ایک طرح کی جدائی, تو یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے. اس میں سارے اشعار سوائے 2 اشعار کے جو کہ بڑے ہی پہلے کے مضامین ہیں اور اس میں بھی اینکرنگ نہیں کر پائے. لہو کے داغ ہیں دامن پہ اس کے, فریب پارسائی دے رہا ہے, اور مجھے برباد کر ڈالا ہے تم نے, ہر ایک لمحہ دہائی دے رہا ہے. یہ 2 اشعار نہ بھی ہوں تو زیادہ, بلکہ نہ ہوں تو بہتر. باقی تمام اشعار نئی اینگلنگ کے ساتھ آئے ہیں. عدم موجودگی میں بکنے والوں, مجھے سب کچھ دکھائی, مجھے سب کچھ سنائی دے رہا. کیا عمدہ شعر ہے. اور امیدیں پھول جیسی کھل رہی ہیں, وہ اب کتنی رسائی دے رہا ہے. اچھا, یہ اگرچہ ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست یہ کہ جی کہ اس میں ترقی پسندی کہاں ہے, تو یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ کیفیت کی غزل ہے پوری, اور سزا کے طور اترا ہوں زمین پر, تجھے نائب دکھائی دے رہا ہے. تو اس میں دیکھیں کیسی خوبصورت اینگلنگ آئی ہے, اور وہ جو کلیشے ہمارا جڑا ہوا ہے کہ انسان نائب اس کو کس طرح توڑا ہے. اور حسین اس پار جو میں دیکھتا ہوں, تجھے کیا وہ دکھائی دے رہا ہے. بہت عمدہ تہ دار شعر ہیں. تشریح کیونکہ مقصود نہیں ہے, تو مقصد یہ ہے کہ اس میں اینگلنگ بہت اچھی ہے, تہ داری بڑی اچھی ہے, سہل ممتنع کی ہے, لیکن گہرے شعر ہیں, بہت عمدہ اور قابل تعریف.
साहिब सदर आपकी इजाज़त से असल में ये बहुत रवां बहर है और इस रवां बहर में हुसैन शम्स ने बड़े अच्छे शेर निकाले। मुझे लग रहा है कि इन्होंने बात थोड़ी हट के फ्लिप करने की कोशिश करी। मसलन उम्मीदें फूल जैसी खिल रही हैं, वो कितनी रसाई दे रहा है। ये रूटीन वाली बात नहीं कर रहा। ये जो मोहब्बत में, ताल्लुक़ में, दोस्ती में ये जो नज़दीकियाँ होती हैं ना, उस पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन उम्मीदें फूल जैसी खिल रही हैं, ये एक नए तरीके से बात कर रही हैं कि जो मेरी उम्मीदें हैं ना, वो बिल्कुल एक नए तरीके से उनको इजहार का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो रसाई दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इस गज़ल का नुमाइंदा और बहुत खूबसूरत शेर है। अच्छा, दूसरा हमारा एक बड़ा एक माशरती मामला ये है, हमारे अंदर एक जो बहुत बड़ी बुराई है कि जैसे कोई उठ के जाता है उसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू हो जाती है। इस मौजू पे मैं समझता हूँ कि हुसैन शम्स ने कलम उठा के हम सबको एक आईना दिखाया है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरह का एक रिवाज डाल रहे हैं कि जब कुछ जाएगा, अमूमन ये होता था कि पहले मुंह पे बात कही जाती थी। और इस पे क्या अच्छा शेर निकाला है, अदम मौजूदगी में बकने वालों मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। ये आप कैसे सोच लेते हैं कि आप किसी शख्स के खिलाफ बात करते हैं, कोई ना बताने वाला भी हो तो उस तक पहुंच जाती है बात। क्यों? आपका रवैया, आपका लहजा, आपका उठना, आपका बैठना चुगली खा रहा होता है कि आप उस शख्स के खिलाफ हैं, आप उस शख्स के खिलाफ बातें कर चुके हैं, आप उसके खिलाफ पूरा प्रोपोगंडा बना चुके हैं। आपका उठना बैठना, उससे मुस्कुरा के बात करना इस बात की दलील बन रहा होता है कि आप पीछे करके आ चुके हैं। और मेरे ख्याल में ये पूरी गज़ल एक नया जायका है और ये हुसैन शम्स का एक नया चेहरा है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। पंजाबी इनकी बहुत चीज़ें सुनी हैं, लेकिन ये उर्दू वाला जो एक गज़ल है ये अच्छी है और इस पर और मेहनत करें तो ये और बेहतर हो सके। हमको ट्रेन निकल मैं तो सिर्फ एक शेर पे मोहतरम शायर को बात पेश करने के लिए भाई पकड़ा है। ये मज़हब के अंदर बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है। तो एक ये भी मज़हब कहता है कि आप सज़ा के तौर पर नीचे लाए गए हो, और फिर साथ नायब भी करार देता है। तो ये शायर साहब ने सज़ा के तौर उतरा हूँ ज़मीन पर, तुझे नायब दिखाई दे रहा है। तो ये जो इतनी बड़ी कंट्रडिक्शन को जो पॉइंट आउट किया है ना शायर मोहतरम ने, इनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए मैं पकड़ा है और शुक्रिया। सारे सदर की मदद से कि पूरी गज़ल जो है वो जदीद लबो लहजे की गज़ल है और जिस अंदाज पर इन्होंने इन सब ख्यालात को गज़ल के गहराई में बयान किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्प्रेसिव जो है हमें अशार जो है पढ़ने को मिले। इरशाद साहब ने बिल्कुल एक जो दो अशार का था, मैं उसमें सिर्फ एक शेर को मैं फोकस कर रहा हूँ कि मुझे बर्बाद का डाला है तूने, हर एक लम्हा दुहाई दे रहा है। ये थोड़ा सा कमज़ोर शेर है, मुझे बर्बाद का डाला है तुमने, ये कुछ थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। बाकी अशार की लिस्ट, बाकी अशार बहुत उसे कहते हैं कि एक अच्छी पोजीशन के साथ, और इसमें ये कंट्रडिक्शन बिल्कुल नहीं है। जो उन्होंने कहा ना अपना राणा साहब ने कि सदा के तौर पर उतरा हो ज़मीन पर, ये एक स्टेरिकल स्टाइल वो है, स्टाइल है इसकी। इसमें उन्होंने कंट्रडिक्शन को नहीं, उन्होंने एक और एंगल से इसको स्टेरिकल वे से जो है बात की है। और मैं एक अच्छी गज़ल लिखने पर, पेश करने पर मैंने मुबारकबाद इजाज़त चाहूँगा।
جی 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 سر سے بات کر تحسین جو ٹائم بہت ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں. میاں زخم جدائی دے رہا ہے, مجھے خود سے رہائی دے رہا ہے. اس میں اگر کچھ کمی ہے تو صیغے کی ہے کہ کون دے رہا ہے. اگر یہ ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. امیدیں پھول جیسے کھل رہی ہیں, وہ آپ کتنے صحیح دے رہے ہیں. اگر یہ اچھا میں جب سے اسے بکنے والا سمجھا تھا, یہ کس نے کہا کہ بکنے والا, بکرے والے ویسے بکنے والے سے بھی مطلب نکلتا ہے. چکنے والا شکر. ایسا لوگوں کے داغ ہیں دامن جو اس کے فریب پار سائی دے رہا ہے. یہاں بھی اگر سیدھے کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ کون فریب پار سائی ظاہر ہے. آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو کہہ رہے ہیں آپ, لیکن شعر میں جسے کہتے ہیں باندھنا, شعر میں باندھنے میں تھوڑی سی کسر ہے جو رچا ہونا چاہیے دونوں مصروں کے بیچ میں. اور مجھے برباد کر ڈالا ہے تم نے, ہر ایک لمحہ دہائی دے رہا ہے. اگر یہ دونوں شعر ان دونوں مصروں کے الگ الگ شعر ہو جاتے, ہر مصر کے ساتھ ایک الگ شعر لگ جاتا تو یہ 2 اچھے شعر ہو سکتے تھے. یہاں دونوں مصر میں کوئی خاص رچاؤ نہیں پیدا ہوگا. مطلب پہلے مصر کے ساتھ گزرتا مل جاتا کوئی اور دوسرے کے ساتھ کوئی اور پہلے کے ساتھ لگا لیتے, اس سے 2 شعر ہو جاتے ہیں. سزا کے طور پر ہوتا ہے. اچھا سزا کے طور پر سارے ہی اترے ہیں, لیکن اس میں پیغمبر بھی ہیں, اس میں ولی بھی ہیں. تو آپ کس بات کا رونا رو رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کون سی سزا, اس دنیا میں آ کر سزا جھیل رہے ہیں یا سزا کاٹنے کے طور پر دنیا میں آئے تھے؟ 2 پہلو نکلتے ہیں, 2 باتیں ہیں. تو آپ کی سزا کی بات کر رہے ہیں, وہ سزا تو سارے جھیل کے اترے ہیں, جو پیغمبر میں تھی وہی سزا جھیل کے اترا ہے. تو نائب کا طنز کیوں کر رہے ہیں؟ نائب کا طنز یہاں سمجھ نہیں آ رہا. یہاں تو یہ ہے کہ آپ تخصیص کرتے کہ میں نائب ہوں, میں پھر بھی سزا پا رہا ہوں, اور وہ نائب وہ سزا نہیں پا رہا. پھر تو بات تھی ایسی, اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے یا اس میں کوئی کلیئر شیئر نہیں ہے. حسینی باقی سادہ شعر صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ جناب صدر, اس غزل میں پہلے 2 اشعار تو رانا صاحب کی ذاتی کیفیت کے بارے میں بات نہیں کروں گا. باقی جو تیسرے شعر عدم موجودگی میں بکنے والوں مجھے سب کچھ سنائی دے رہا ہے, یہ ہمارے معاشرے کی نماز کی جو روایات ہیں ان پہ رانا صاحب نے وہ تنقید کی ہے. ہو رہا ہے سماج میں, ہر بندہ یہی کر رہا ہے, ہر جگہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پتہ نہیں چل جاتا ہے بات. اور جو لہو کے داغ ہیں دامن پہ اس کے فریب پار سائی دے رہا ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کے بارے میں صاحب شعر بیاولک بھی یہی کرتا رہا, اس کے بارے میں اور حکمران آئے سیاسی ہوئے پار سائی کی وہ باتیں کرتے ہیں. آج کا بھی حکمران بھی یہی کر رہے ہیں کہ پار سائی کی باتیں کریں اور معاشرے میں جو لہو ہوا ہوتا ہے. مجھے برباد کر ڈالا ہے تم نے, ہر ایک لمحہ تو مجھے کی وجہ اگر ہمیں ہوتا تو اور ہی بھی یہ سارے سماج کے لیے ہو جاتا. ہمیں برباد کر ڈالا ہے تم نے, ہر ایک لمحہ دعائی دے رہا ہے. یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ عوام کی دعائی ہے کتنے تنگ ہو رہے ہیں. سزا کے طور پر اترا زمین پر تجھے نائب دکھائیے, وہ پیش کیا ربا سچا تو دے آخیا کیا اور بندہ میرا شاعر ہے. ہاں اس نے بھی یہی بات کی تھی, تو یہ بھی اس میں میں کہتا ہوں بہت اچھی غزل ہے. اور رانا صاحب کو بار بار یہ جو شعر ہے نا, سزا کے طور پر سزا کے طور اترا ہوں زمین پر تجھے نائب دکھائی. صدر یہ ایسا زبردست طنز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پورا جو سوشلزم ہے نا, اس ایک شعر کے اندر آپ دیکھیں کہ انسان کی جو حالت ہے زمین پر, یہ اس حوالے سے کیا زبردست شعر ہے کہ حالت دیکھیں کیا ہے, اور آپ کہہ لو کہ ہم نائب ہیں. یہ سوشلزم کے حوالے سے ایک اچھا شعر ہے, بہترین شعر. نے بھی کہا تھا نا کہ چنگا شاپ نہ ہی اور صاحب صدر میں سمجھتا ہوں یہ جو ہلکا سا ابہام ہوتا ہے نا, پوری بات کلیئر نہیں ہوتی, بات پر وہ شعر کو خوبصورت بناتا ہے. یہ بہت خوبصورت شعر ہے. زمین پر صرف جناب آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ عرض ہے, نائب کی حیثیت بتا رہا ہوں. تو آگے ان کی اولاد سے بھی سزا کے طور پہ رہ رہی ہے, اور خود بھی وہ خود سے سزا کی طرح, حالانکہ وہ خلیفۃ الارض قرار پائے ہیں. ہر نبی خلیفۃ الارض بھی نہیں ہے, آدم علیہ السلام ہے. تو ہم آج اپنی سزاؤں میں یہ کہہ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں اس کا وزن آئے نہ آئے. مجھے ایک شعر بہت اچھا لگتا ہے, ابلیس
तेरी खुदा से न बन सकी, मुझे भी देख कई खुदाओं की जद में हो। तो मसला ये है कि बहसीयत नायब जिस पोजीशन से गुजरना है तो उसके पीछे या उसका प्रोसेस जो है वो कितना कठिन है।